تیموجن کے خاندان کے لیے یہ بہت مشکل وقت تھا اور انہی مشکلات نے تیموجن کو سخت جان بنا دیا اور ساتھ میں پتھر دل بھی۔ خوراک کے حصول اور خطروں سے کھیلنے کے دوران وہ اتنا بے رحم ہو گیا تھا کہ ایک دن اپنے سوتیلے بھائی سے الجھ پڑا۔ حالانکہ بات صرف اتنی تھی کہ اس کے بھائی نے اس کا شکار کیا ہوا پرندہ اٹھا لیا تھا۔ وہ اتنا سنگ دل ہو چکا تھا جب اسی بھائی نے دوسری بار اس کی مچھلی اٹھائی تو تیموجن نے اسے تیر مار کر ہلاک کر دیا۔ تیموجن اپنے سگے 5 بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ اس کے 2 سوتیلے بھائی بھی تھے جن میں سے ایک کو تو وہ پہلے ہی قتل کر چکا تھا۔ اس طرح تیموجن نوجوانی میں ہی عملاً اپنے خاندان کا سربراہ بن گیا تھا۔ اس کی صلاحیتیں اور لڑائی کے جوہر آتے جاتے لوگ دیکھ رہے تھے اور یہی آتے جاتے لوگ اس کے بچھڑے ہوئے قبیلے والوں سے ملتے تو بتاتے کہ یسوگئی کا بیٹا تیموجن بہت پرزے نکال رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی وقت وہ سرداری واپس لینے کی کوشش بھی کرے۔ شاید یہی خدشہ تھا کہ ایک روز اسی کے قبیلے کے کچھ لوگوں نے تیموجن کے عارضی سے کیمپ پر حملہ کر دیا، لیکن تیموجن اور اس کے ساتھی بالکل بے خبر نہیں تھے۔ انہوں نے کیمپ کے گرد ایک مضبوط باڑ نما دیوار سی بنا رکھی تھی۔ اسی باڑ کے پیچھے پوزیشن لے کر انہوں نے کچھ دیر حملہ آوروں کو روکے رکھا۔ حملہ آور بھی کوئی بہت زیادہ تعداد میں نہیں تھے، سو انہوں نے لمبے مقابلے کی بجائے مطالبہ کیا کہ اگر صرف تیموجن کو ان کے حوالے کر دیا جائے تو وہ باقی تمام لوگوں کو کچھ نہیں کہیں گے۔ لیکن کیمپ میں سے کسی ایک نے بھی اس مطالبے کو نہیں مانا۔ لیکن اس بات چیت کے دوران تیموجن کو فرار ہونے کا موقع مل گیا۔ وہ ایک گھوڑے پر سوار ہو کر کیمپ کے پیچھے سے نکل کر جنگل کی طرف بھاگ نکلا۔ حملہ آوروں نے اسے بھاگتے دیکھا تو اس کے کیمپ کا محاصرہ ختم کر کے اس کے پیچھے لپکے۔ اب تیموجن آگے اور دشمن پیچھے پیچھے تھے۔ اس کی جان کو سخت خطرہ تھا، لیکن وہ پھر بھی کسی طرح ان سے بچ کر گھنے جنگل میں پہنچ کر چھپ گیا۔ اس کے دشمنوں نے جنگل کے اس حصے کو گھیر لیا اور انتظار کرنے لگے کہ تیموجن کب بھوک پیاس سے نڈال ہو کر باہر نکلے اور وہ اسے پکڑ لیں۔ دی سیکرٹ ہسٹری آف منگولز کے مطابق تیموجن نے بغیر کچھ کھائے پیے پہلے 3 دن اور 3 راتیں اسی جنگل میں گزار دیں۔ چوتھے روز اس نے باہر نکلنے کا سوچا، لیکن جب وہ نکلنے لگا تو گھوڑے کی زین گر گئی۔ اس نے اسے غیبی اشارہ سمجھا کہ اسے ابھی جنگل سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، سو وہ پلٹا اور وہیں چھپ گیا۔ وہ اگلے 3 دن بھی وہیں دبک کر بیٹھا رہا۔ وہاں کچھ بھی ایسا نہ تھا جو ایک انسان رغبت سے کھا سکے۔ نہیں معلوم وہ وہاں کیسے پیٹ بھرتا رہا، پتے کھاتا رہا، درختوں کی چھال چباتا رہا یا شاید کچھ اور۔ جو بھی تھا، اس دوران اس نے زندگی کی ڈور ٹوٹنے نہیں دی۔ پھر چوتھے دن وہ باہر نکلا، مگر اب کی بار پھر یہ ہوا کہ گھنے جنگل سے نکلتے ہوئے اس کے راستے میں ایک سفید چٹان گر گئی۔ تیموجن پھر اسے غیبی اشارہ سمجھا اور واپس چلا گیا۔ اس نے 3 دن اور جنگل میں چھپ کر ہی گزار دیے، لیکن اب بھوک اور پیاس اس کے بس سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ہر قیمت پر جنگل سے نکل کر جانا چاہتا تھا۔ ویسے بھی اسے خیال تھا کہ اب تک اس کے دشمن محاصرہ چھوڑ کر جا چکے ہوں گے۔ چنانچہ اس نے اپنا چاقو نکالا اور جس جگہ چٹان گرنے سے راستہ بند ہوا تھا اس کے ارد گرد کی جھاڑیاں کاٹنا شروع کر دیں اور اس طرح ایک راستہ بنتا گیا۔ کچھ دیر میں راستہ بن گیا اور وہ جنگل سے باہر نکلا، مگر یہ کیا! اس کے دشمن کہیں نہیں گئے تھے، باہر کھڑے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے تیموجن کو قیدی بنا لیا اور ساتھ لے گئے۔ اب تیموجن کی زندگی اور موت انہی کے ہاتھ میں تھی، لیکن جلد ہی انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ تیموجن کو فی الحال قید میں ہی رکھیں گے، قتل نہیں کریں گے۔ دشمنوں نے اس کے گلے میں لکڑی کا ایک شکنجا کس دیا تاکہ وہ آسانی سے بھاگ نہ سکے۔ پھر اسی خوشی میں ایک جشن منعقد کیا گیا، اس میں بھی تیموجن شریک تھا۔ اس کی زنجیر ایک نوعمر لڑکے کے ہاتھ میں تھی۔ تیموجن کے ارد گرد قبیلے والے ناچ رہے تھے، گا رہے تھے اور فتح کی خوشیاں منا رہے تھے، لیکن پھر جلد ہی قبیلے کے لوگ مدہوشی میں ادھر ادھر بکھرنے لگے۔ بکھرتے لوگوں میں تیموجن موقع تلاش کرنے لگا۔
اور موقع پا کر اس نے اپنی گردن میں پڑا بھاری شکنجہ زور سے گھمایا جو زنجیر پکڑنے والے لڑکے کے سر پر لگا۔ لڑکا چوٹ کھا کر زمین پر گرا، اس کے ہاتھ سے زنجیر چھوٹی اور تیموجن بھاگ نکلا۔ زخمی لڑکے نے شور مچا دیا، لیکن جشن مناتے لوگوں کو صورتحال سمجھنے میں کچھ وقت لگا، لیکن جیسے ہی انہیں صورتحال کا ادراک ہوا وہ تیزی سے حرکت میں آئے اور ارد گرد کے جنگل اور ندی نالوں کو ناپنے لگے۔ قسط نمبر 3 میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ تیموجن کہاں گیا اور آخر کار تیموجن چنگیز خان کیسے بنا۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے۔ شکریہ۔